بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا، اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی۔ اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا، ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم تھیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی، اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی، وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ اسے سمجھا رہی تھی، میں کیا کروں علینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا ہو، اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ اس کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اسے رستہ نہیں مل رہا، اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیاں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور رکھنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں، اس کے ہاتھوں پھر مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی تھی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے اس کے اندر۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روکنا لگائے، اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیوار کھڑی نہ کرے تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا، اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے، یہ وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پھر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا اور اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کومنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھیں۔ شب و روز اس کے لیے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، اب یہ وقت ہے گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ السلام علیکم۔ قرۃ العین کوریڈور کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی فائل میں بیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پر ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ سائڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی۔ او فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرم جوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور والہانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائڈ پر سرکتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ بچ کر رہتی تھیں، شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سے نظر آنے والے یہ لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی دین والے دیکھے تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ قرۃ، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ میں مزید اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی مجھے ایسے لگا کہ میں مزید نہیں کھڑی ہو پاؤں گی، میرے قدم بہت بوجھل ہو گئے تھے، دماغ معاف تھا، دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا، آنکھیں بہتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا نماز میں، بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ سسکیاں لے لے کر روئی تھی۔ اس نماز کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لان میں گھاس پر نظریں جمائے مکان کے انداز میں سب کہے جا رہی تھی۔ قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہے جا رہی تھی۔
مگر قرۃ نماز کے بعد مجھے سکون تو ملتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھو اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے، میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو